جی صاحب زادہ صاحب فرماتے ہیں کہ جمال تیرے دا پکھا میں ہور مراد نہ منگا ہوں، یعنی یہ انکساری از جمال تیرے دا پکھا میں ہور مراد نہ منگا ہوں، ہکو کنگن پا کلمے دا لوڑ نہیں کچھ ونگا ہوں، منہ نکا تے گل وڈیری میں عرض کریندا سنگا ہوں، ہکو رنگ عشقے دا دیویں باہو تن من میں اپنا رنگا ہوں۔ جی غازی صاحب میں اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے پاکستان سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ پاکستان جس نظریے پہ مارز وجود میں آیا وہ نظریہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا۔ بہت اچھے۔ اور یہ ایک پاک و ہند کے مسلمان کا اگر کسی جگہ اسلام سے اور کلمہ سے وہ جو ایک رومانس ہے، ایک شدت سے اس کی محبت ہے، اس کی چاہت ہے، اگر وہ کسی جگہ کمزور پڑ جائے، پولیٹیکل فورس کے طور پہ نمایاں ہوا ہے تو وہ تحریک پاکستان میں نمایاں ہوا ہے ہمارے تہذیبی سفر میں۔ میں ہمیشہ اس بات کو ایکسپلور کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا یہ جوش اسلامیان ہند کے سینے میں کس نے ڈالا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہماری شناخت لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے۔ تو یہ اس کا جو آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے روٹس صوفیاء کرام کے اس اصرار کے اندر جاتے ہیں، اس تقاضے کے اندر جاتے ہیں جہاں وہ اپنی ساری بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن صاحب انفارچونیٹلی شاید آپ کے علم میں ہو، میں اپنے پروگرام کے آخر میں ہر روز یہ نعرہ لگاتا ہوں، لوگوں کو اس کی بڑی تکلیف ہے، بہت پریشر آئے کہ جی یہ بند کریں نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اس میں تو بڑے سر ہیں اور آپ تو خاص تصوف کے آدمی ہیں، اس میں اسرار ہیں بڑے۔ جی کلمہ طیبہ کے جو اسرار ہیں ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کلمے کا آغاز جو کرتا ہے وہ لا سے کرتا ہے، نفی سے کرتا ہے۔ جب یہ نفی کرتا ہے تو یہ نفی کس چیز کی نفی ہے؟ یہ نفی معبودان باطلہ کی نفی ہے، یعنی وہ تمام خدا جو انسان آسمانوں کے لیے تراشتا ہے اپنے ذہن میں، اور وہ تمام خدا جو انسان زمین پہ تراشتا ہے اپنے ذہن میں، جو معبودان باطلہ ہیں، یعنی وہ جو بت ہم نے پالے ہوئے ہیں دولت کے، اقتدار کے اور ہر چیز کے۔ اور اس کے ساتھ قرآن مجید میں ایک بڑی لطیف چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو یہ صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ معبود صرف وہ نہیں ہوتا، معبود باطل جسے وہ کہتے ہیں، صرف وہ نہیں کہ تم کسی بت کی پرستش کرنے لگ جاؤ، یہ کسی آسمانی ایسے خدا کا تصور کر لو جو حقیقتاً ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ تمہاری خواہش نفس جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے، اس کے قرب سے، اس کی چاہت سے، اس کی عبادت اور بندگی سے، اس کی توحید وحدانیت سے جو چیز تمہیں دور کر دے، تمہاری وہ خواہش، تمہارا وہ ارادہ بھی بت ہے۔ اور جب صوفی یہ کہتا ہے لا، تو وہ یہاں پہ ہر اس چیز کی نفی کر کے چلتا ہے جو غیر ما سوی اللہ ہے، یعنی جو اقتدار کی گردشوں میں دھکے کھا رہا ہو جا کے اور جبہ سائی کر رہا ہو، وہ چاہے جتنا بڑا شیخ ہو، اس کا مطلب ہے کہ بت پرست ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، جو وہ کوئی بھی ہو۔ جب دنیا داروں کی تو بات ہی چھوڑ دینا، دنیا کیا ہے وہ زن حیض پلیتی، وہ تو اس کی تو بات چھوڑیں۔ یہ جو دیندار لوگ ہیں، یہ جو نام لیتے ہیں تصوف کا، اور وہ جا کے غلام گردشوں میں جب ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے صاحب۔ جی میں اس پہ تو شاید آپ کو زیادہ بہتر اتھارٹی سمجھتا ہوں بات کرنے کے لیے، لیکن آپ کو میں زیادہ بہتر اتھارٹی سمجھتا ہوں، اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہسٹری ہے، میں اس کا طالب علم ہوں لیکن آپ اس کی اتھارٹی ہیں، تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر اس کو بیان فرما سکتے ہیں۔ دوسری بات، اگر ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا تھا جو آپ کے ناظرین کے لیے بھی بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی، وہ نظریہ پاکستان کے تناظر میں یہ تھا کہ یہاں پہ علامہ اقبال کی یہ نظم بہت مشہور ہوئی، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں اگرچہ اگلا بھی پڑھے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، تو آپ تو وہ اذان دے رہے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے وہ اذان دینا بنیادی طور پہ۔
اب یہ میرے لیے بڑی ایک حیرانگی کی بات تھی. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی دو تصانیف میں، ایک محق الفقر میں اور دوسری غالباً نور الہدا ہے، ان دونوں میں آپ کی ایک فارسی کی غزل لکھی ہوئی ہے. اور حضرت علامہ نے اس غزل سے استفادہ کیا ہے اس کے کافیہ ردیف میں بھی اور اس کے بنیادی تصور کے اندر بھی. اور وہ فارسی کی حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی غزل یہ ہے: کلید کفل جنا لا الہ الا اللہ، نجات مردوں میں جاں لا الہ الا اللہ، نہ بود ملک ملائک نہ دور چرخ کبود، کہ بود دور اما لا الہ الا اللہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ اقبال نے ضرب پھونکی اور یہ اسلامیان ہند کا نعرہ بن گیا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کے پیچھے جو قوت اور طاقت اقبال کے بھی پیچھے تھی، جہاں سے وہ انسپریشن لے رہے تھے. جیسے اقبال رومی سے انسپریشن لیتے ہیں، جیسے اقبال بیدل سے انسپریشن لیتے ہیں، جیسے جامی اور عراقی سے لیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے یہاں پہ حضرت سلطان باہو سے وہ انسپریشن لی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضرب تھی، ضرب قلندری تھی، اس کے پیچھے وہی اثر مجھے نظر آتا ہے کہ وہ خود لا الہ الا اللہ میں ڈوبے ہوئے تھے. جیسے آپ نے ان کی والدہ کا ذکر کیا، تو ان کی والدہ نے جو ان کی تربیت کی تھی وہ تربیت یہی نفی اسبات تھی. جیسے ڈاکٹر زیدی صاحب نے حوالہ دیا کہ وہ لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. تو حضرت سلطان باہو کا فارسی دیوان بھی اسی طرح سے شروع ہوتا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں: یقین دارم دری عالم کے لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو، چون تیغے لا بدستاری بیات تنہا چغمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو. تو آپ کو لا الہ الا اللہ کی جو یہ ضرب ہے، یہ ان کے پنجابی کے پہلے بیت میں نظر آتی ہے، ان کے فارسی دیوان کے پہلے بیت میں نظر آتی ہے، اور ان کی تمام تر تعلیمات کے ایک خلاصے کے طور پہ نظر آتی ہے. اور ان کا جو اپنا مکتب اور ان کا جو اپنا مشرب ہے، اس کے اندر جناب نے ان کی آپ کی کتب سے استفادہ کیا ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں زیادہ تر جو ذکر ہے وہ ذکر خفی ہے، یا پاس انفاس کا ذکر ہے، یا سانسوں کے ذریعے ذکر ہے، یا تصور میں وہ اس کو امیجنیشن یا کنسیپشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن جو چند ایک اذکار جو ذکر بالجہر یعنی سروری قادری طریقت میں کیے جاتے ہیں، ان میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو ان کی اسپرچول انسپریشن ہی نہیں بلکہ جو اسپرچول ٹریننگ ہے، وہ بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر انحصار کرتی ہے. تو اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی اندر ایک اور بڑی اہم چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تم جس چیز سے محبت کرتے ہو اس سے اتنی محبت کرو کہ تمہارے تصور کے اندر وہ سما جائے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسم سے محبت کرو، کیونکہ جو اسم ہے وہ انوار کی کلید ہے. جب آپ اس سے کھولتے ہیں تو وہ آپ کے دل کے اوپر اس کے اسرار کھلتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ خوبصورت اسم اللہ لکھا ہوا ہو تو اس کا تصور کیا جانا چاہیے، یعنی اس کو کانٹمپلیٹ کرنا چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو دل پہ نقش کرتے ہیں تصور سے اور خیال سے. اس کے بعد آپ تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو خوبصورت اپنے سامنے لکھ لو اور کانٹمپلیٹ کرو اپنی آنکھوں میں بھی، خیالات میں بھی اور اپنے دل پہ بھی. اور جو آخری اس کی منزل ہے، آپ جہاں فرماتے ہیں کہ جہاں جا کے طالب کے اوپر ان اسرار اور رموز کے دروازے کھلتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ عرش کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جس کو بھی احوال عرش معلوم ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت سے اور اس کی کنجی سے اس کے اوپر کھلتے ہیں. مجھے ایک واقعہ سیرت پاک سے یاد آتا ہے جس سے امام ابن سعد نے بھی اور دیگر سیرت نگاروں نے بھی روایت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جب شروع میں آپ نے دعوت شروع کی تو کفار بڑے اس سے نالاں تھے. تو وہ حضرت ابو طالب کے کاشانے پہ آئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیے کہ یہ اس کو چھوڑ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ ان سے کہیے کہ یہ ایک کلمہ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو عرب کا بھی حکمران کر دے گا اور عجم بھی ان کی جھولی میں ڈال دے گا. اور وہ کلمہ انہوں نے ابو جہل نے کہا کہ ایک کلمہ، ہم 7 کلمے کہنے کو تیار ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ سے اس وقت آپ نے بادشاہی کا اظہار کیا جب ابھی ہجوم عاشقہ نہیں ہے, اسلام کو ابھی وہ قبول عام عرب کے اندر نہیں ہے, ابھی وہ فورس نہیں ہے, قوت نہیں ہے, ابھی تو وہ مظالم کا آغاز ہو رہا ہے. صحیح, ابھی تو شروعات ہے. جی ابھی تو شروعات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ مومن کی اصل وہ طاقت ہے جو اسے ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت دیتی ہے. یہ جو لا کسرا ہے, یہ جو لا کیسر ہے, اور یہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ دل سے یہ جتنی خواہشات نکلتی ہیں اصل میں تو اس کا اظہار لا الہ الا اللہ ہی سے ہوتا ہے. اور یہ نہ صرف حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی, بلکہ آپ کے مرشد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی فتح الغیب دیکھ لیں, فتح الربانی دیکھ لیں, جلاء الخواطر دیکھ لیں, سر الاسرار دیکھ لیں, ہر کتاب کا مرکزی نقطہ آپ کو کلمہ اور توحید ہے. الا اللہ. ہاں جی, بہت شکریہ. سوال میرا یہ عرض ہے کہ سرکار نے شعر بولا ہوا ہے, در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے, تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے. اس کی ذرا تشریح کر دے کہ خانہ کعبہ جو بولا گیا ہے تو ذرا بتا دے ذرا. ویسے جو حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے, اور بلکہ دیگر بھی بزرگان دین کے یہ جتنے اقوال ہیں, یہ آج کل کی جس طرح کی ہماری روش ہے کانٹمپریری, اس میں جس طریقے سے یہ مس یوز ہو رہے ہیں, جس طریقے سے مس انٹرپریٹ ہو رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا المیہ اور ایک بہت بڑا سانحہ ہے. بیت اللہ شریف کا دنیا کے اندر کوئی متبادل نہیں ہے, اور اگر کوئی بیت اللہ کی محبت کو کمپرومائز کرتا ہے اپنے شیخ کی محبت کے اوپر, تو سادہ سی بات یہ ہے کہ اس کے شیخ کی وجہ سے اس کے سینے میں ہدایت نہیں گمراہی اتری ہے. واہ, کمال کی بات کیا. بیت اللہ کے مد مقابل جو چیز اگر وہ کوئی لے کے آتا ہے وہ ایک بت وہاں پہ لا کے تراش رہا ہے. وہ تو اہمیت بتائی ہے کہ مرشد کا دیکھنا جو ہے جیسے ماں باپ کو دیکھنا حج کا ثواب ہے, تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ حج فرض جو ہے وہ تم چھوڑ دو. بنیادی طور پہ یہ زیارت مومن ہے, زیارت مومن ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا بیت اللہ کی مخاطب کر کے کہ ایسے مومنین ہیں جن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. بالکل. تو اولیاء اللہ کے اندر وہ انوار ہیں, یا وہاں جا کے اس سالک کو یا اس طالب کو جو تسکین ملتی ہے وہ بنیادی طور پہ اس شدت کی انٹینسٹی ہے. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ باہو کا مطلب کیا ہے, باہو کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی صاحب, باہو کیوں کہتے ہیں؟ باہو جو ہے یہ آپ فرماتے ہیں کہ نام باہو مادر باہو نہاد, کہ میرا نام میری ماں راستی نے رکھا ہے. اور باہو کا مطلب ہے, با کا مطلب ساتھ, اور ہو جو ہے یہ اللہ تبارک ذات حق, ذات حق, یعنی اس کو عربی میں کہیں گے کہ ایسا شخص جس کو مع اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت کی, حضوری کی اور قرب کے انتہائی درجات نصیب ہیں, اس کو باہو کہتے ہیں. اچھا, سیر فی اللہ بھی تو ہے ایک, وہ کیا ہے؟ جی, سیر فی اللہ جو ہے وہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ فرمایا ہے کہ جب آدمی اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو وہ الائن کر لیتا ہے, یعنی جو وہ کہہ رہا ہے وہ کہا ہوا اس کے دل کی پوری گواہی اور صداقت کے ساتھ جب ظاہر ہوتا ہے, تو اس کو وہ انوار نصیب ہوتے ہیں جن انوار سے وہ اس کہے ہوئے کی تصدیق کرتا ہے. اور اس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض انوار صفات سے آتے ہیں, بعض انوار ذات سے آتے ہیں. اور سالک جس وقت اپنی توجہ پوری طرح وہ انوار ذات کے اندر اور جو ذات کے انوار کی تجلیات ہیں ان تجلیات کے اندر مرکوز کر لیتا ہے, اور درجہ بدرجہ وہ ترقی کرتا جاتا ہے. جیسے جگر نے کہا تھا کہ ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر, تو وہ جیسے جیسے تجلیات کثرت کرتی ہیں وہ ان کے اندر اس کی جو پرواز ہوتی ہے, جو وہ اپنی ملکوتی قوت سے یا اپنی اس لاہوتی آنکھ سے وہ جو پرواز کرتا ہے, اس کو عمومی طور پہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سیر فی اللہ کے اس میں کہتے ہیں. جس منظر نو عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کائی ہو, میرا عشق سلامت رکھی باہو ایمان نو دیاں دروئی ہو. یہ کیا ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ جو پہلے ہم بحث کر رہے تھے وہ یہ ہے,
اس میں بھی ایک جو بڑی لطیف بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمان کا اثبات ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس طریقے سے اقبال کے تصور عقل و عشق میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اقبال کی نفی کرتے ہیں، اقبال عقل کی نفی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ جب ڈیپلی اس کو اتر کے دیکھتے ہیں تو اقبال عقل کو چراغ راہ بھی کہتے ہیں اور اقبال عقل کو پر بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ پرواز کرتا ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بنیادی طور پہ جو تقسیم کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ سٹیگنیشن میں نہ رکھیں. تم نے ایمان کا درجہ اگر پا لیا ہے تو ایمان کے درجے کو پانے کے بعد اب عشق اور معرفت کے درجے کے اندر قدم رکھو. یعنی اپنی سٹیگنیشن کو توڑو، جمود کو، تعطل کو توڑو اور ایک منزل پہ مقام نہ کرو. ایک منزل کو پا لیا ہے تو اب اس منزل سے اگلی منزل. ایمان جو ہے یہ پہلی منزل آ گئی تمہیں. اب اس کی جو عظمتیں ہیں ایمان کے اندر جو عشق پہ ہے انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ وہ ایمان کو طے کر کے پہنچا ہے. ٹھیک. اس بیت کا بنیادی مدعا یہ ہے.